مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ اونٹ پر سفر کر رہے تھے جو تھک گیا تھا. نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو پیارے آقا علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ اونٹ میرا پیچھے رہ جاتا ہے. نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھ اس سے لگا دیے. سبحان اللہ, میرے آقا کے ہاتھوں کو لگنے کی برکت یہ ہوئی کہ اونٹ ایسی رفتار سے چلنے لگا کہ ایسا کبھی نہ پہلے چلتا تھا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے میرے ہاتھ ایک اوقیہ تقریباً 40 درہم کے برابر ہوتا ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور میں نے بیچ دیا مگر عرض کی کہ میں گھر تک پہنچ جاؤں پھر آپ کے حوالے کر دوں گا. پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ پاک آئے تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس میں وہ اونٹ لایا. پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ انہیں قیمت ادا کر دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو. انہوں نے ایک قرات یعنی درہم کا چھٹا حصہ 1/6 آف درہم ایکسٹرا دے دیا, اضافی دے دیا. اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ اونٹ بھی حضرت جابر کو واپس دے دیا, تحفہ عطا فرما دیا نبی پاک نے, پیسے بھی دیے اور اونٹ بھی واپس دے دیا. سبحان اللہ. ڈیئر ویورز, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی بے مکمل ہونے کے بعد بطور عاریت وہ اونٹ مانگا تھا, ایکسٹرا ٹائم کے لیے مانگا تھا کہ حضور میں گھر تک پہنچ جاؤں. اس حدیث پاک سے میں 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ اگر کسی کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرورت پڑنے پر آپ اس کو بیچنے کے لیے ترغیب دے سکتے ہیں, یا کم از کم اسے بیچنے کا پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے کہ نہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, جیسے ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت جابر سے فرمایا. دوسری یہ کہ آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں تو اس کو طے شدہ قیمت سے بڑھا کر دینا, یہ بھی سنت سے ثابت ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے ایکسٹرا پیسے دیے, اور وہ ایک قرات جو ایکسٹرا تھا نا, وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑی محبت تھی. وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کو اس سے خرچ نہیں کرتے تھے. مگر پھر یزید کے زمانے میں ایک عظیم واقعہ حرہ کہتے ہیں اسے, اور اس موقع پر جب یزیدی فوج نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا مال لوٹا تو یہ ایک قرات جو بڑی وہ سنبھال کے تبرک کے طور پہ رکھا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا. ناظرین, واقعہ حرہ, جی ہاں, آج جو قیامت کی نشانی ہمیں بیان کرنی ہے یہ مدینہ منورہ میں پیش ہونے والا دردناک واقعہ ہے. کہ واقعہ یزید مردود کے زمانے میں واقعہ کربلا کے بعد ہوا جو ہر عاشق رسول کو ہلا کر رکھ دینے والا ہے. واقعہ کیا ہے؟ یزید پلید کے بڑے بڑے سیاہ کارناموں میں سے ایک سیاہ کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے جب یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا, یزید نے مال و دولت کا لالچ دے کر ان کو بیعت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی. اہل مدینہ یقیناً عاشقان رسول تھے, اہل بیت اطہار کے چاہنے والے. جب یہ پتہ چلا تو اب کس نے یزید کی بیعت کرنی تھی؟ اب اس بدبخت نے کیا کیا, اس نے مسلم بن عقبہ ایک اپنا سپہ سالار بنا کر ایک لشکر جو ہے وہ مسلم بن عقبہ کی لیڈرشپ میں بھیجا, مدینہ منورہ پر حملہ کروایا. 3 دن یا 5 دن مدینہ پاک میں قتل عام کرا. مسجد نبوی شریف میں کئی دن اذان نہ ہو سکی. جی ایسا بھی ہوتا ہے. مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں صحابہ کرام اور تابعین کا خون پانی کی طرح بہا گیا. اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا تھا, اور اشاروں میں کچھ حالات بھی بیان فرمائے. مثلا ایک موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ مدینے میں قتل عام ہوگا, حتیٰ کہ خون ریت کے پتھروں کو دبو دے. فرماتے میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے. نبی پاک نے اشارہ کر دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایسا کچھ ہونے جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع نہیں ملا کہ یہ واقعہ وہ دیکھ پاتے. 32 سنہ ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی. 63 سنہ ہجری میں یہ حرہ کا واقعہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک گویا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے, دنیا دیکھے گی, اور واقعی پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا. علماء کرام نے جہاں قیامت کی نشانیوں کی بات کی وہاں یہ بھی بتایا کہ ایک دور مدینہ پاک میں ایسا ضرور آئے گا جس میں مدینہ ظاہری طور پر ویران ہو جائے گا, اور وہ ویرانی اس واقعہ حرہ کی وجہ سے بھی پیش آئی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب یہ لشکر جرار مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تو بعض روایت کے مطابق 3 دن اور بعض روایت کے مطابق 5 دن تک مدینہ پاک میں قتل عام ہوا. مسجد نبوی شریف میں کئی دن تک اذان نہ ہو سکی. مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا خون پانی کی طرح بہا گیا.
یہاں سے پھر اس لشکر نے مکہ پاک کا رخ کیا، جس کی تفصیل کچھ آگے آپ کو بتائیں گے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یزید پلید کے دور میں ایک سے بڑھ کر ایک ظلم و ستم اور ناانصافیوں کے ریکارڈ قائم کیے گئے، مگر 3 ایسے افسوسناک سانے ہوئے جن کو بھلانا اور تاریخ میں گم کر دینا یہ پاسبل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک سانحہ کربلا، دوسرا ثانیہ حرہ، اور تیسرا اس ظالم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ حرہ کے معنی کیا ہے؟ حرہ کہتے ہیں پتھریلی زمین کو، اور چونکہ مدینہ منورہ کے باہر ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشاں کے پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، یہ واقعہ وہیں پیش آیا تھا، دشمن فوجوں نے وہیں اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، اس وجہ سے اس کو حرہ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ کربلا کے خونی واقعے کے بعد چونکہ لوگ یزید کی خباثت اور بے دینی سے مزید آگاہ ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف علم بلند کیا اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے اعلان کیا کہ خلافت قائم فرمائیں۔ اہل مدینہ نے کربلا میں یزید کی فوج کے کارنامے سنے تو وہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر سے مل گئے اور ان سے بیعت کر لی۔ اس بات کی خبر مروان نے یزید کو بھجوائی اور یزید نے یہ خبر سن کر مسلم بن عقبہ کو 12,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا اور اس سے کہا کہ پہلے انہیں 3 دن کی مہلت دینا اور اگر پھر بھی یہ بیعت نہ کرے تو پھر جنگ کرنا، اور جب غاصب ہو جاؤ، جب غالب ہو جاؤ تو پھر چند دن کے لیے لشکر کے لیے مباح کر دینا۔ یہ کتنی ظلم والی بات تھی۔ مباح کر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر لشکر کے حوالے کر دینا اہل مدینہ کو، وہ جو چاہیں کریں، جس کا مال لوٹیں، جس کی بے عزتی کرنا ہو، استغفر اللہ۔ اور پھر ان ظالموں نے جو کچھ کیا تو مسلم بن عقبہ نے لشکر مدینہ منورہ لے کر پہنچا، جنگ کا اعلان کر دیا۔ 63 سنہ ہجری کا یہ واقعہ ناظرین ایز ایکسپیکٹڈ لوگوں نے بیعت کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس خونخوار کمانڈر یعنی مسلم بن عقبہ نے مدینے کا محاصرہ کر کے مدینے کے لوگوں سے جنگ شروع کر دی۔ چند دن تک تو وہ مدینہ پاک میں داخل بھی نہ ہو سکا۔ اب اس ظالم نے دھوکہ اور فریب شروع کیا اور کسی اور طریقے سے مدینے میں داخل ہوئے اور مدینہ پاک میں لوگوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ وہ مدینہ جو عاشقان رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نبی پاک کا مسکن ہے، جہاں روضہ رسول ہے، ادب کا مقام ہے، اس شہر میں بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے مالوں کو لوٹا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ ایک سپاہی ایک عورت کے گھر میں داخل ہوا، اس عورت کا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا۔ سپاہی نے اس سے مال و دولت کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے کہا کہ مال تو جتنا تھا تمہارے سپاہی لوٹ کر لے گئے۔ اب اس ظالم نے کیا کیا، جب مال نہ ملا تو اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر دیوار پر مارا، اور دیوار پر اس طرح مارا کہ اس چھوٹے سے بچے کا دماغ جو ہے، مغز جو ہے باہر آ گیا۔ لیکن یاد رہے کہ اس ظلم کے واقعے کے اندر مہاجر و انصار سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں میں سے 10,000 لوگ قتل ہوئے۔ جی ہاں، مدینہ منورہ میں اپروکسیمیٹلی 12,000 لوگوں کا قتل ہوا۔ لشکر والوں نے مدینے کے لوگوں کے اس طرح سر کاٹے جیسے کسائی بھیڑ بکری کا سر کاٹتا ہے، اس طرح خون بہایا کہ اس میں قدم نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ مہاجر و انصار کی اولاد اور جنگ بدر کے مجاہدوں کو قتل کیا گیا، اور جو ان میں سے باقی رہ گئے تھے ان کو یزید کی غلام کی حیثیت سے بیعت کی گئی یا مسلمان عورتوں کی عزت پامال کی گئی۔ اللہ اللہ۔ جی ہاں ڈیئر ویورز، مسلم بن عقبہ جب مدینہ پر مسلط ہو گیا تو اس نے مدینے کے لوگوں سے یزید کے غلام کی حیثیت سے بیعت لی تھی تاکہ ان کے بال اور ان کی اولاد یزید کے اختیار میں آ جائے، اور جس طرح وہ چاہے اس پر تصرف کرے، اور اگر وہ منع کرتے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ بہت زیادہ خون بہانے والے کے نام سے مشہور ہو گیا، اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس واقعے سے کسی کو بھی نجات نہ مل سکی، یا تو وہ قتل ہو گئے، انتقال کر گئے، یا ان کی توہین کی گئی۔ آپ نے سنا ڈیئر ویورز، اتنی خوفناک حد تک دہشت پھیلی ہوئی تھی کہ مسجد نبوی شریف میں کئی دن تک کھلے عام نماز تو کجا اذان بھی نہیں ہو سکی۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان 3 دنوں میں بھی مسجد میں ہی رہے، مسجد نبوی سے باہر نہ نکلے، وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ ان ظالموں نے سمجھا کہ یہ دیوانے ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی کسی چیز کا رپلائی نہیں دے رہے تھے اور مسجد میں پڑے تھے۔ لیکن اب وہ خود بتاتے ہیں کہ نماز کا وقت کیسے سمجھ آتا، اذان تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے کہ نماز کی جب وقت ہوتا تھا تو نبی پاک کی قبر انور سے ایک گنگناہٹ کی ایک آواز آتی تھی، پیارے آقا علیہ السلام کی قبر انور سے انہیں آواز سنائی دیتی تھی، اور اسی سے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہوا۔ سبحان اللہ، نبی پاک کا یہ معجزہ تھا، اور اس آواز کا سمجھ لینا یہ سب حضرت سعید بن مسیب کی کرامت ہے۔ اللہ پاک ان کے سب کی ہماری مغفرت فرمائے۔ یہ ویورز،
یزید پلید کا بھیجا ہوا لشکر جو مسلم بن عقبہ کے ساتھ تھا، وہ مدینے کی بے حرمتی کر کے مدینے کے علاقوں کو پامال کر کے پھر مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کی جائے اس لیے وہ لوگ جاتے ہیں۔ ابھی یہ راستے میں تھا کہ مسلم بن عقبہ کا ٹائم پورا ہو گیا، اس کو موت نے پکڑ لیا۔ مسلم بن عقبہ کے مرنے کے بعد جب یزیدی فوج وہاں سے روانہ ہوئی تو وہ عورت، جس عورت کے بچے کے ساتھ اس ظالم نے ایسا کیا تھا، وہ اس کی قبر پر آئی اور اپنے غلاموں کے ساتھ جب قبر کھدوائی تو اس نے دیکھا کہ اس ظالم کی لاش کے ساتھ سانپ لپٹا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، مسلم بن عقبہ نے مرتے وقت یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر کو لشکر کا کمانڈر بنا دیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہوا، ویسے تو اس پر ایک پوری الگ ایپیسوڈ، ایک الگ ہم انشاءاللہ قسط بیان کریں گے، مگر یہاں کچھ سرسری سا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ بات کا اختتام سمجھ آ سکے کہ کیا ہوا تھا۔ حسین بن نمیر کے اس لشکر نے مکے کا محاصرہ کر لیا اور عبداللہ بن زبیر نے مسجد الحرام میں پناہ لے لی تھی اور اس پر حملہ کیا۔ مکہ مکرمہ پر ظالموں نے جو حملہ کیا ناظرین، یعنی منجنیق جو غلیل ہوتی ہے اس طرح، ایسی بڑی غلیل جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے اس زمانے میں، ان ظالموں نے آگ برسائی، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے پردے اور چھت میں آگ لگی۔ آپ سوچیے کلمہ پڑھنے والے تھے مگر مال کا لالچ، اقتدار کا لالچ، ظلم کدھر تک کیا انہوں نے۔ کعبے کو گویا انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی، غلاف جل گیا، چھت جل گئی، اور یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہونے والے مبارک مینڈے کے جو سینگ اس زمانے میں کعبے کے اوپر آویزہ تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ مکے کا محاصرہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں سے جنگ جاری تھی کہ یزید کے مرنے کی خبر شامیوں تک پہنچ گئی، جس سے وہ متفرق ہو کر شام واپس چلے گئے۔ اب سوچئے یزید پلید کا کیسا ذہن تھا۔ بڑی مختصر خلافت ملی مگر ہر سال کے شروع میں ایک بڑا ظلم انجام دیا اور مسلمان کی جان و مال اور عزت و ناموس پر حملہ کیا، اور ان میں سب سے بڑا ظلم امام حسین امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے خاندان اور دیگر اصحاب کو شہید کرنا۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا ظلم و ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے یاد رکھتی ہے کربلا۔ ناظرین، ظالم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اپنا خوف نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اہل بیت اور صحابہ کے صدقے ہماری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت بھی فرمائے اور ان نفوس قدسیہ کی ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔